اگر اس دنیا کے اندر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دو ہی چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر وہ دو چیزیں انسان کامیابی کے ساتھ صحیح سلامت اس دنیا سے لے کر جائے گا تو قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ صحیح سلامت ہو۔ فرمایا جب عقیدہ صحیح سلامت ہو گیا اس کے بعد وہ چھوٹا سا بھی عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو قبول فرما لے گا۔ لیکن فرمایا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا، اگر اس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی پائی جا رہی ہے تو قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے کہ ساری زندگی وہ عبادت میں کیوں نہ لگا دے، اس کی ایک عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو اب عقیدہ کیسے درست ہو، کیسے پتہ چلے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ تو اس کی سادہ سی مثال اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عقیدہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز پکی ٹھکی اپنے دماغ میں، اپنے دل کے اندر ایک چیز بٹھا لینی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر یقین کامل رکھنا ہے کہ کائنات میں اگر کسی کو بھی کوئی عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ اور میں پہلی بات اس نے اپنے دماغ میں یہ بٹھانی کہ کائنات میں اگر کسی کو عظمت ملی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ زمین کا کوئی حصہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، الغرض کہ اللہ کی مخلوقات کے اندر کوئی بھی ادنا سے ادنا ہی چیز کیوں نہ ہو، اگر اس کو کائنات کے اندر مقام و مرتبہ ملا ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ اور میں پہلی بات اپنے دماغ میں یہ بٹھا لینا۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب ہمیں اس شہر مکہ کی قسم۔ تو ہم نے پوچھا مولا شہر مکہ کی قسم قرآن میں اس لیے تو نے کھائی ہے کہ اس میں کعبہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کعبہ تو میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی تھا، قرآن کے آنے سے پہلے بھی کعبہ تھا، تو میں نے کسی اور کتاب میں کعبے کی تو قسم نہیں کھائی۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں اس شہر مکہ کی قسم۔ تو مولا کیا اس میں زمزم کا چشمہ ہے کیا اس لیے تو اس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ نہیں آئے تھے زمزم تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن میں نے کسی کتاب میں تورات اور انجیل میں زمزم کی قسم نہیں کھائی۔ تو مولا کیا وجہ ہے؟ ہمارے ذہنوں میں تو یہ آ رہا ہے کہ کہیں کعبے کی وجہ سے تو مکہ کی قسم کھا رہا ہے، یا صفا و مروہ کی وجہ سے اس کی قسم کھا رہا ہے، اس میں حجر اسود موجود ہے، اس کے اندر زمزم کا چشمہ موجود ہے، تو مولا کہیں اس کی وجہ سے تو قرآن کریم کے اندر تو شہر مکہ کی قسم تو نہیں کھا رہا؟ اللہ فرماتا نادانو یہ وجہ نہیں ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے اس لیے ہیں کہ وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، محبوب تیری زندگی اس مکہ میں گزری، تو ہم اس شہر مکہ کی قسم مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں کھا رہے، یہ تو پہلے بھی تھا، زمزم کی وجہ سے نہیں کھا رہے کہ یہ تو پہلے بھی تھا، ہم صفا و مروہ کی وجہ سے نہیں کھا رہے پہلے بھی تھا، بلکہ محبوب جب سے تو پیدا ہوا اسی سرزمین پر پیدا ہوا، تیرے قدم لگے، اس سرزمین کی خاک نے تیرے قدموں کے تلووں کو چوما ہے، تو فرمایا ان چومنے کی وجہ سے یہ زمین ہمیں اتنی محبوب ہو گئی ہے کہ اس کی قسم قرآن میں کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ کائنات میں ہم نے جب بھی کسی کو عزت دی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ آتے تھے، آپ طواف فرماتے تھے، تو طواف کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یا درمیان میں ہم حجر اسود کو استلام کرتے ہیں، چومتے ہیں، کوئی نہ بھی پاس جا سکے دور سے اس کو کہا جائے کہ استلام کرتا ہے، چومنے کا اشارہ کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کے لیے گئے تو آپ نے حجر اسود کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھا اور کہا کہ حجر اسود مجھے پتہ ہے تو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کیا دے گا مجھے؟ تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ کہا خدا کی عزت کی قسم میں تجھے چومتا اس لیے نہیں ہوں کہ تو مجھے نفع یا نقصان دے گا، اور میں تمہیں کبھی نہ چومتا، لیکن چومتا اس لیے ہوں کہ ان نگاہوں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کے ہونٹ تیرے ساتھ لگے ہوئے۔ کہا کہ اس کالے پتھر کو چومتا اس لیے ہوں، اس لیے نہیں کہ کعبے کے ساتھ لگا ہوا، اور میں نہیں اس لیے تو نہیں چومتا، اور میں چومتا صرف اس وجہ سے ہوں کہ میری ان نگاہوں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جب یہاں سے گزرے تھے تو ان کے ہونٹوں نے تجھے بوسہ دیا تھا۔
تو کہا چونکہ تیری نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ الغرض واقعات تو ہے کہ سمجھانے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے۔ ہمیں تقریر نہیں آتی، ہمیں کوئی بیان کرنا نہیں آتا، ہمیں صرف آپ کو سمجھانا آتا ہے۔ ہم نے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تاکہ عقیدے میں آپ کی ڈنڈی نہ آ جائے، خرابی نہ آ جائے۔ عقیدے میں خرابی آ گئی، آپ ساری زندگی مسجد میں بیٹھے رہے، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا پہلی چیز جو ہم نے دماغ میں بٹھانی ہے وہ یہ بٹھانی ہے کہ کائنات میں اگر کسی چیز کو بھی عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ ابو بکر صدیق اگر صدیق بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنے ہیں، عمر اگر فاروق بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، عثمان اگر غنی بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنے، علی اگر مولا کائنات بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنے ہیں، سیدہ زہرا اگر جنتی عورتوں کی سردار بنی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنی ہے، اگر حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے بنے ہیں۔ الغرض کائنات میں جس کو کوئی مقام ملا، مرتبہ ملا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس چیز کو، اس شخص کو، اس ہستی کو اپنے سروں کا تاج بنا دیں۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ کی وجہ سے ہر ایک کو عظمت ملی۔ دوسرا، کائنات میں جس چیز کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم میلی آنکھ سے اس کو نہ دیکھیں اور نہ ہی برے الفاظ سے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم نے جب دیکھا جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہم نے کہا ہماری کان اس کی برائی سننے سے بند ہو چکے، یہ ہماری لمٹ ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی تو لمٹ رکھتے ہیں نا، دوستی یاری کے اندر بھی، گیدرنگ کے اندر بھی کرتے ہیں، یار ٹھیک ہے تم مذاق کرو لیکن میرے باپ کے بارے میں مذاق نہیں کرنا، تم میرے گھر کے بارے میں بات کرو، یہ لمٹ ہے، میرے گھر کے بارے میں آپ بات نہیں کرنا، یہ میری پرسنل چیزیں ہیں، یہ میری پرائیویسی ہے، یہ میری نجی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے تم ہر چیز کے بارے میں بات کر لو لیکن ان چیزوں کے بارے میں بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کروں گا، میرے کان آپ کی بات کو سنیں گے نہیں، میری زبان اس معاملے کے اندر بولے گی نہیں۔ تو یہ ہر دنیا کے اندر ہم لمٹ رکھتے ہیں نا، تو ہماری لمٹ بھی اسلام کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ کائنات میں جس کو عزت ملی مصطفیٰ کی وجہ سے، تو جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی اس کے بارے میں ہمارے کان بھی برائی سننے سے بہرے ہو گئے، ہماری زبانیں بھی برائی کہنے سے گونگی ہو چکی۔ یہ ہے عقیدہ، جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے بچوں، میرے دوستوں، اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لیں۔ تو کائنات کے اندر جب بھی کسی سے کوئی بات ہوگی، ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا تعلق مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اگر تو اس کی نسبت، اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، ہم نے اپنی زبان سے اس کے مقام و مرتبے ہی کی بات کرنی۔ یہ چیز اگر آپ کے دل میں آ گئی اور آپ کے دل و دماغ میں چیز بیٹھ گئی، آپ ایک نماز بھی پڑھیں گے، رب کی بارگاہ میں وہ نماز بھی مقبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ جس کی نسبت اللہ سے ہو گئی، آپ نے اس کو میلی نگاہ سے دیکھا یا برے الفاظ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اللہ آپ کا کیا ہوا حج بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ آپ کی شہادت کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں ہمیں دو کردار ملتے ہیں، بات کسی اور طرف چلی جائے گی لیکن عقیدہ سمجھانا میری کہا جائے کہ ضرورت ہے اس دور کی۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک طرف صحابہ تھے اور ایک طرف ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ وہ وضاقتہ کے لحاظ سے مسلمان لگتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جہاد کرو، وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، زخمی بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جہاد کے لیے، اسلام کے لیے مال دو، وہ مال بھی دے رہا ہے، حج کی باری آئی حج بھی کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، اس کی موت کا وقت جب آیا تو اس نے پیغام بھیجا، کہا کہ امام الانبیاء سے جا کر کہیں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ بھی وہ پڑھائے، اور اس کے بعد کیا ہو، جو میرے جسم پر جو کفن ڈالا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ رسول اللہ سے کہیں اپنا جبہ مبارک مجھے دے تاکہ اس جبے کے ذریعے میں دفن ہو جاؤں تاکہ میری بخشش ہو جائے۔ اب جب یہ بات ہو گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص عبداللہ بن ابی جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جنازہ پڑھائے، امام الانبیاء جنازہ پڑھائے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنا کرتا مبارک مجھے دیں تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے، یا رسول اللہ یہ تو آپ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا، اعمال کیا ہے پیک پر گئے ہوئے ہیں، اعمال کا لیول بہت ہائی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج
کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, اعمال اس کے پیٹ پر جا چکے ہیں, لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے دل میں تو آپ کی محبت ہی نہیں تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چونکہ عقیدے میں خرابی تھی, اللہ نہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا, نہ میرے اس کفن دینے کو قبول کرے گا. اگر میں اس کی نماز جنازہ پڑھا بھی دوں گا اللہ وہ بھی قبول نہیں فرمائے گا. ایک یہ کردار ہمیں ملتا ہے. دوسرا کردار کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں ایک شخص تھا, آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی میں نے شراب پی لی ہے, تو اسلام جو اجازت دیتا ہے, جو حد جاری کرتا ہے, سزا دیتا ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کوڑے لگاؤ اس کو, 100 کوڑے لگاؤ, اس لیے کہ جو سزا تھی ایسی کوڑے غالباً وہ سزا دی جا رہی ہے. صحابہ فرماتے ایک مرتبہ آیا, کوڑے لگے, پھر چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا, پھر آ گیا یا رسول اللہ پھر غلطی ہو گئی مجھے کوڑے لگا دو. فرمایا ایک مرتبہ ہوا, پھر آیا. صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ شخص آ رہا ہے, کر کیا رہا ہے؟ اعمال کیا ہے؟ غلطی کر رہا ہے نا, گناہ کبیرہ کر رہا ہے. وہ عبداللہ بن ابی کی طرح نمازیں نہیں پڑھ رہا, عبداللہ بن ابی کی طرح جہاد میں شامل نہیں ہو رہا, بلکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور اس کو سزا مل رہی تھی تو چند صحابہ نے دیکھا, کہا کہ کیسا بدبخت انسان ہے. فرمایا کتنا بدبخت انسان ہے, ایک مرتبہ حد لگتی ہے, سزا ملتی ہے, پھر آ جاتا ہے, پھر آ جا کے حرام کام کر دیتا ہے. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہی کہنا چاہیے تھا نا. اور کیا کہتے اس کو؟ جو شخص شراب پی رہا ہے اس کو شرابی نہیں بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو برا بلا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی بتایا ہے بشریت یہی کہا کہ کیسا بدبخت آدمی ہے, بار بار رسول اللہ کے پاس آتا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے کان میں جیسے ہی آواز پہنچی, رسول اللہ نے فرمایا خبردار اس کو کوئی برا بلا نہ کہے. رسول اللہ نے فرمایا خبردار میرے صحابہ اس کو برا بلا نہ کہنا. یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تم نہیں جانتے یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اس کے مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں, ایک طرف اعمال پیک پر جا چکے ہیں کہ وہ حج بھی کر رہا ہے, رسول اللہ سے اپنا جنازہ پڑھانے کی درخواست بھی کر رہا ہے, رسول اللہ قبول بھی کر رہے ہیں. بات تو سمجھے, میں آپ کے دل میں جو بات ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ اعمال اس کے پیک پر ہیں لیکن رسول اللہ کے بارے میں دل میں محبت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کوئی عمل قبول نہیں ہے. ایک طرف وہ شخص ہے جو حرام کا مرتکب ہو رہا ہے, اعمال نہیں ہے لیکن دل میں محبت ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا. تو معلوم یہ ہوا کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے, اپنے ایمان کو قبولیت کے درجے پر لے جانا ہے. تو اعمال بعد میں کام آئیں گے, پہلے رسول اللہ کی محبت کام آئے. تو کیا ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے ہم نے اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھنا. ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی, ہمارے کان بہرے ہو گئے, ہماری زبانیں گونگی ہو گئی ایسے شخص کے بارے میں, ایسی چیز کے بارے میں کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی. جب میرے دوستوں بزرگوں یہ عقیدہ یقین کامل کی طرح پختہ دل میں بٹھائیں گے, قرآن گواہ ہے گناہ کبیرہ کبھی مرتکب ہو جائیں گے, رب تمہاری بخشش فرما کر جنت میں داخل فرما دے. تو یہ نسبت, تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یقین جانے ہمیں اکثر یہ عقیدے کی بات کرتا ہوں, یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہمیں بتایا. آپ نے عقیدہ دیا, آپ نے فرمایا لیس حب الصحابہ بزواتہم, اللہ اکبر, فرمایا لیس حب الصحابہ بزواتہم ولیس حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلہم برسول اللہ. سبحان اللہ. امام تاجدار بریلی نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا, ہم صحابہ سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے, اہل بیت سے محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے. خدا کی عزت کی قسم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں, اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر
اور فاضل بریلوی نے یہی بات ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی. آپ فرماتے ہیں صحابہ سے محبت ہم مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. تو یاد رکھنا صحابہ سے محبت کرتے اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے, اہل بیت سے محبت کرتے اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے. وہ فرمایا اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لو, صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھا لو. خدا کی عزت کی قسم یہ محبت تمہارے دلوں میں آ گئی, مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا, کعبے کا خدا بھی راضی ہو جائے گا. اللہ یا رسول یا غوث. تو یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہے, ہونا چاہیے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے ہم اندھے ہیں, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. جب یہ بات ہو گئی تو آپ اندازہ فرمائیں. رسول اللہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو 6 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابو طالب, عبد المطلب حضور کے دادا نے آپ کی پرورش کی. جب 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب امام الانبیاء کی پرورش کے لیے چننا ہے, کس کو چنا جائے؟ دادا تھے, ان کی روحانیت کا, ان کے مقام و مرتبے کا عالم بہت بلند و بالا تھا, لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا. اب کس کو چنا جائے؟ کس کو چنا جائے؟ خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت نے اگر آپ کے دادا کے بعد آپ کی خدمت کے لیے جن ہستیوں کو چنا وہ 2 ہی ہستیاں تھیں. ایک کا نام حضرت ابو طالب تھا, دوسری کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا. فاطمہ بنت اسد تھا. اور جب چنا تو غالباً مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں 19 یا 20 سال تک حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کی خدمت کی, امام الانبیاء کی خدمت کی 8-9 سال کی عمر سے. اور کیسی خدمت کی, ایسی خدمت کی کہ مفسرین نے لکھا کہ ان کو رسول اللہ سے اتنی محبت تھی کہ اگر خود بھوکی رہتی تھی لیکن ان کے لیے کھانا بچا کر رکھا کرتی تھی. اور میں گھر کے اندر باقی بچے اگر بھوکے رہ جائیں پر میں پہلا لقمہ مصطفیٰ کے منہ میں ڈالا کرتی, اور میں نئے جوڑے لا کر امام الانبیاء کے سامنے پیش کیا کرتی تھی. میں کہتا ہوں 18-19 سال امام الانبیاء کی فاطمہ بنت اسد نے خدمت کی ہے. یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی خدمت رسول اللہ کی کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ, ان کا کام کیا تھا؟ وہ فرماتے رات کے وقت رسول اللہ کے پاس آتے اور حضور کو وضو کروا دیا کرتے تھے. صرف آتے اور نماز کے لیے وضو کرواتے, صرف یہ خدمت تھی. حضرت ربیعہ فرماتے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے دیکھا, فرمایا سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ خدمت کیا ہے؟ صرف وضو کروانا پانی سے. آپ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کی رفاقت مل گئی, اس سے بڑا مقام کیا ہوگا, اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ اللہ مجھے جنت بھی عطا فرمائے, لیکن جنت میں وہ گھر عطا فرمائے کہ جو آپ کے قریب ہو. فرمایا وہ گھر چاہیے جو آپ کے قریب ہو. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, تم نے جو مانگا تمہیں عطا کر دیا جائے گا. میں بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی صرف وضو کروائے رسول اللہ کو تو اس کا انعام جنت میں قرب مصطفیٰ ہوتا ہے. صرف وضو کرانے کا تو سوچو نا کہ فاطمہ بنت اسد نے 19 سال جس مصطفیٰ کی خدمت کی ہو, اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا, کیا مقام عطا فرمایا ہوگا. پھر ہوا بھی ایسے, رسول اللہ نے فرمایا جب میری اتنی خدمت کی, میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد نے اتنی خدمت کی تو آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ سے فرمایا امی بعد امی, فرمایا اگر میری ماں کے بعد کسی نے میرے ماں ہونے کا حق ادا کیا تو فاطمہ بنت اسد نے ادا کیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا حضرت ابو طالب کے بعد اگر کسی نے مجھ پر سب سے زیادہ شفقت کی, سب سے زیادہ مجھ پر مہربانی کی ہے تو فاطمہ بنت اسد نے کی ہے. تو وہ رب جو اپنے مصطفیٰ کے, اپنے محبوب پر تھوڑی سی خدمت کرنے والے کا انعام جنت رکھے تو پھر سوچو نا کہ فاطمہ بنت اسد کو کیا انعام عطا ہوگا, کتنا بڑا مقام عطا ہوگا.
پھر ہوا نا کیا مقام عطا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد تم نے میرے مصطفیٰ کی 19 سال خدمت کی ہے، ہم تمہیں انعام عطا فرمائیں گے، اور انعام میں کیا عطا فرمائیں گے؟ تمہیں حیدر کرار اولاد عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اولاد دیں گے، اولاد کوئی عام نہیں ہوگی بلکہ حیدر کرار ہوگی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ ہوا بھی ایسا کہ میں کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھی کہ اسی اسنا میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیدائش کے آثار آ رہے ہیں، میں اسی وقت کعبۃ اللہ کے اندر گئی، بچے کی ولادت ہوئی، اور بچہ جب ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا اللہ نے مولا علی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے ہاں اللہ نے خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے مولا علی کو عطا فرمایا، حیدر کرار کو عطا فرمایا، اور جب ہاتھوں میں لے کر قرآن جائے مصطفیٰ کی خدمت میں آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے چچا ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور اس کی بات یہ ہے کہ بیٹا تو عطا ہوا ہے لیکن وہ نابینا ہے۔ آگے حضور بیٹا تو عطا ہوا ہے، اللہ نے عطا کیا، لیکن بینائی نہیں ہے، آنکھیں بینا نہیں ہے، نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا چچا جان آپ کس بیٹے کو نابینا ہونے کا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم اس کی ٹھوکر سے اللہ کئی نابیناؤں کو بینائی عطا فرمائے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نابینا ہے، اور میں نابینا نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کی ٹھوکر سے کئی اندھوں کو بینائی عطا ہوگی۔ پھر ہوا کیا؟ فرماتے جیسے ہی گود میں مصطفیٰ نے لیا اسی وقت جیسے ہی وجود مصطفیٰ کی برکت ہوئی مولا علی نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا۔ فرماتے آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آنکھوں نے جو پہلا نظارہ کیا وہ رخ مصطفیٰ کا تھا، اور میں رخ مصطفیٰ سب سے پہلے دیکھا۔ اور فرمایا زبان مبارک میں جب کہا جائے کہ وہ گھٹی دینے کی باری آئی تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ تو فرمایا یہ مقدر صرف مولا علی ہی کا تھا کہ دنیا میں آئے، پیدا تو کعبے میں ہوئے لیکن نگاہیں کھولی، بلکہ کھولی، آنکھیں کھولی تو کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کے کعبے کو دیکھا ہے، کعبے کے کعبے کی طرف دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اور جو زبان میں منہ میں جو پہلے چیز گئی وہ لعاب مصطفیٰ تھا۔ تو اگر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد تم نے میری پرورش کی ہے، اور میں تم نے اتنے سال میری پرورش کی ہے، اب میں کہتا ہوں علی مجھے دو، یہ میرے صحن کے اندر پرورش پائے گا، اور میں اس کی پرورش اب نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ چلا، اب مولا علی کی جو پرورش ہو رہی ہے خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے گھرانے میں کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ 12 سال کے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا محبوب اب یہ جو دعوت ہے نا اسلام کی اپنے گھر والوں خاندانوں کی طرف منتقل کرے، خاندان کو اکٹھا کرے، ان کو بولو کہ میرا کلمہ پڑھو، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، نجات اسی کے اندر ہے۔ وہاں کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے 40 سے 50 افراد جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں بٹھا، یعنی کہ ان کی دعوت کی، کھانا وغیرہ کا اہتمام کیا، کھانا وانا کھا لیا۔ بعد میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے خاندان کے لوگوں، دیکھو اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا، مجھے رسالت کا تاج عطا فرمایا، اور زمانے جاہلیت کے اندر مجھے ہدایت کا نور بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا نجات چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کے میری غلامی میں آ جاؤ، نجات اسی کے اندر، اس کے علاوہ نجات نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر موجود تھے، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سردار اٹھا چلا گیا، ایک رشتہ دار اٹھا چلا گیا، بولا کہ اسی لیے ہمیں بلایا تھا، ایک ایک کر کے پوری مجلس خالی ہو گئی۔ آپ فرماتے تنہا میں وہاں پر کھڑا تھا۔ مفسرین محدثین فرماتے اس پوری مجلس کے اندر جب کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں اس مجلس کے اندر تنہا 12 سال کے حضرت علی تھے۔ آپ فرماتے اس مجلس کے اندر کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آپ کی دعوت کو قبول کرے نہ کرے، آپ کی غلامی میں کوئی آئے نہ آئے، میں علی آپ کی غلامی میں آنے کا اعلان کر رہا ہوں، اور میں آپ کی غلامی میں آنے کا اعلان کر رہا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ دیکھ لینا میں آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں، اب جان دینے کی باری آئے گی، مال دینے کی باری آئے گی، آپ دیکھیں گے علی آپ کو صف اول میں نظر آ رہا ہوں۔ پھر ہوا بھی ایسا، ہم نے بدر کا مارکا دیکھا، آپ صف اول میں مولا علی ہمیں کھڑے نظر آ رہے ہیں، احد کا مارکا ہوا، مولا علی صف اول میں کھڑے نظر آ رہے ہیں،
خندق کا مارکا ہوا، مولا علی صف اول میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جب خیبر فتح کرنے کی باری آئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ فتح ہوگا، یہ خیبر فتح ہوگا، یہ قلعہ فتح ہوگا، لیکن ابھی نہیں ہوگا، صبح ہوگا۔ اور میں جماعت صحابہ یاد رکھنا، یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، یہ یہودی وہاں سے جہنم ہوں گے، یقینی طور پر اسلام کو فتح یابی عطا ہوگی، لیکن ابھی نہیں ہوگی، صبح ہوگی۔ اور صبح پوری جماعت صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ جھنڈا میرے پاس ہے، یہ صبح جھنڈا میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے۔ فرمایا خیبر کا قلعہ اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا جس کے ہاتھ میں صبح جھنڈا دوں گا۔ اور فرمایا اے صحابہ سنو، ایک اور صفت، ایک اور مقام اس کا بتاؤں، اس کی شان ایک اور تمہیں بتاؤں۔ فرمایا کیا شان ہے؟ فرمایا وہ ایسا مقبول بندہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، خود مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صبح یہ جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو مصطفیٰ کو بھی بڑا پیارا ہے، مصطفیٰ کے خدا کو بھی بڑا پیارا ہے۔ آپ فرماتے پھر ہوا بھی ایسا، جب صبح ہوئی، زبان مصطفیٰ جس کے محبوبیت کے درجے کا اعلان کرے، صحابہ فرماتے ہم سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں عطا ہو، کاش وہ جھنڈا ہمیں عطا ہو۔ اتنا بڑا درجہ ہے، رسول اللہ فرما رہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، مصطفیٰ فرما رہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پر اتنا بڑا قلعہ فتح ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہم سب کے دل میں خواہش تھی کاش وہ بندے ہم ہو جائے، وہ مقام ہمیں مل جائے۔ آپ فرماتے صبح کا وقت ہوا، مجلس مصطفیٰ برپا ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ حیدر کرار کہاں ہے؟ فرمایا بتاؤ علی کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی کو تو چشم آشوب ہے، یعنی کہ آنکھوں کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے خیمے میں باہر نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا جس کی ٹھوکر سے کئی نابیناؤں کو بینائی عطا ہو۔ فرمایا آج کیا؟ فرمایا بلاؤ۔ جب بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا، اس کی وجہ سے ایسی شفا ہوئی کہ وہ بیماری آپ کی آنکھوں کی دور ہو۔ اب دور ہوئی ہے، آپ نے فرمایا علی یہ جھنڈا لو، اللہ تمہارے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے۔ اب ہوا کیا؟ محدثین صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ قلعہ جو فتح ہو ہی نہیں رہا تھا، وہ دروازہ جو قلعے کا تھا وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا، ہم کوشش کر کر کے تھک گئے، وہ قلعہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، دروازہ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ وہ دروازہ ٹوٹتا کھلتا پھر آگے کا پروسیس ہوتا، لائے عمل ہوتا، قدم اٹھاتے، کوئی جنگ کا معاملہ ہوتا، لیکن وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے مولا علی تنہا آپ کو علم جو جھنڈا ہے ایک ہاتھ میں ذوالفقار کو لے کر اس قلعے کے دروازے کے پاس گئے، اور جب گئے تو آپ نے فرمایا جا کر آواز دی، اندر سے آواز آئی، فرمایا کون ہے؟ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ محدثین نے لکھا اندر سے، یعنی کہ سوال کیا کون ہو؟ تو کہا میرا نام مرحب ہے اور میں یہودیوں کے قبیلوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور میں خیبر کا قلعے کی دیوار ایک ایک اینٹ جانتی ہے کہ مرحب کی طاقت کیا ہے، اور میں کافر بھی جانتا ہے کہ مرحب کی طاقت کیا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ مرحب کی طاقت کیا ہے۔ تو کہا میرا نام مرحب ہے اور قلعے کی ہر دیوار ہر ایک اینٹ جانتی ہے کہ مرحب کون ہے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ قربان جائے محدثین فرماتے ہیں کہ مولا علی نے جب یہ سنا، فرمایا تیرے سامنے وہ شخصیت آئی ہے جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا تھا۔ فرمایا حیدر کرار رکھا تھا، فرمایا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ سے اس پورے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، اور میں پھینکا، جب سامنے مرحب آیا تو آپ نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں حیدر ہوں، حیدر۔ فرمایا میں حیدر ہوں۔ آپ نے تکرار کی، یہ نہیں کہا میں علی ہوں، نام تو علی تھا لیکن اس طرح کے القابات مشہور تھے۔ فرمایا تھا میں تکرار کی کہ مرحب جان لے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ بار بار حیدر کیوں کہا جا رہا تھا؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ علی، یہاں ایک مرتبہ کہہ دیا حیدر، لیکن بار بار مولا علی فرما رہے تھے مرحب غور سے دیکھ میں حیدر ہوں۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، آپ اس کو بتا رہے تھے میں حیدر ہوں، حیدر غور سے دیکھ، دھیان سے دیکھ میں حیدر ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ بار بار وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ اس قلعہ خیبر جو یعنی کہ فتح ہوا، اس سے 1 یا 2 رات پہلے جب مرحب سویا تھا تو اس نے خواب میں ایک چیز دیکھی تھی، اس نے خواب میں ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ کسی جنگل میں جا رہا ہے اور ایک شیر آیا ہے اور اس نے آ کے اس کو مار دیا، اس کو پچھاڑ دیا۔
فرماتے ہیں کہ جب اس نے وہ خواب دیکھا اس کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ خواب کیسا ہے، کہ یہ شیر آیا میں نے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے پچھاڑ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں محدثین نے فرمایا مولا علی اپنی ولایت کی نگاہ سے اس کے خواب کو دیکھ رہے تھے اور اس کو بتا رہے تھے کہ مرحب ذرا غور سے دیکھ، میں وہی شیر ہوں، وہی حیدر ہوں کہ جس نے تجھے خواب میں پچھاڑ دیا تھا، اب خواب کی تعبیر ہوگی، آج یہ حیدر بھی تجھے پچھاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ وہاں فرماتے جب یہ واقعہ ہوا تو وہ بار بار آپ کو یاد دلا رہے تھے، اور آپ کو بتا رہے تھے کہ مرب غور سے دیکھ، میں وہی حیدر ہوں، وہی شیر ہوں جس نے تجھے خواب میں پہنچانا تھا، اب آمنا سامنا ہوا ہے تو دیکھے گا آج تیرا کام تمام ہو جائے۔ آپ فرماتے ہوا بھی ایسا، مرب کا اس سے بڑا بڑا کوئی آ جاتا تو وہاں ٹک نہیں سکتا تھا، آپ نے اس کو واصل جہنم کیا، اللہ نے پورے خیبر کے قلعے کو مولا علی کے ہاتھ پر فتح یابی عطا فرمائی۔ غزوہ خندق ہوا، بے شمار ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود۔ خندق کا واقعہ ہوا، مدینے کے ارد گرد خندق کو کھود دیا گیا، کھڈا کھود دیا گیا، آگے جیسے ہی وہ آئیں گے اتنا بڑا کھڈا دیکھیں گے تو آ نہیں سکتے، کیسے آئے؟ نہیں آ سکتے۔ لیکن پھر بھی جب وہ سارے کہا جائے کہ اہل عرب جو بڑے بڑے کفار تھے وہ آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ مدینہ والوں نے تو بڑی کہا جائے کہ ایک اچھا کام کیا ہے، بڑی سیاست کی ہے، انہوں نے لائے عمل بڑا اچھا کیا ہے کہ ارد گرد خندق کھود دی، کوئی جا ہی نہیں سکتا اس طرف۔ آپ فرماتے اس وقت ایک بندے کا نام تھا عمر بن عبد ود، جو عرب کا بہت بڑا کہا جائے کہ پہلوان تھا، یعنی کہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ یہ اکیلا جو ہے وہ 1000 پر بھاری ہے، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اکیلا 1000 پر بھاری ہے۔ تو صحابہ فرماتے کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے بڑی کوشش کی اور گھوڑے سے چھلانگ لگا کر وہ کہا جائے کہ وہ خندق کو کراس کرتا ہوا مدینہ کے اندر داخل ہو گیا۔ فرماتے تمام صحابہ کی جماعت وہاں موجود ہے، رسول اللہ بھی سامنے موجود، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے تنزیہ ٹونٹ مارتے ہوئے اس نے کہا، فرمایا تم تو بڑے جنتی ہونے کا دعوے دار ہو نا، جنت کی بڑی طلب کرتے ہو، کون ہے جو آئے میرے سامنے اور جنت کے اندر جائے؟ طنز کیا اس نے کہ جس نے مرنا ہے میرے سامنے آ جائے، قربان جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے اس سے لڑنے کے لیے جس نے اجازت مانگی، سب سے پہلے جو تنہا کھڑے ہوئے وہ حیدر کرار کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے میں جاؤں اس کے سامنے؟ آپ جب گئے اس کے سامنے، اور گئے ایسے نہیں گئے، لیکن فرماتے جب رسول اللہ نے اجازت دی تو رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس آؤ، اپنے ہاتھ مبارک سے دستے مبارک سے آپ نے پگڑی مولا علی کے سر پر باندھی اور خود آپ نے تلوار آپ کو تھمائی اور دعا کی اور فرمایا جاؤ علی، اللہ تمہارے ہاتھ پر اس شخص کو واسطے جہنم فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہوا بھی ایسا، اب وہ اتنا بڑا پہلوان سامنے موجود ہے، وہ کیا حضرت علی کو کہا جائے کہ بظاہر دیکھ کر کیا سمجھے ہوگا، یہ کون سا بچہ آ گیا میرے سامنے؟ وہ جانتا نہیں تھا نا کہ ان کے اندر پاور کیا تھی، وہ ایک بشری تقاضے کے لحاظ سے سامنے وجود کو دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ نے قرآن رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جب اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کا ہو جاتا ہوں نا، اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں، تو ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں، طاقت ہم اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو مولا علی تو وہ ہے جو ولایت کے سردار ہے، جو ولایت کے بادشاہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا مولا علی کی شان سننا چاہتے ہو تو یہ شان یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر امام الانبیاء کی جو روح ہے وہ تمام انبیاء رسولوں کو فیض عطا کر رہی تھی، لیکن تمام ولیوں کو مولا علی کی روح فیض عطا فرما رہی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تو فرمایا یہ ولایت کا ان کا مقام تھا۔ جب گئے آپ نے فرمایا کیا ہوگا، تو یہی ہوا ایک وار میں آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ فرماتے جب میں اس کو واسطے جہنم کر کے واپس آ رہا تھا، آپ فرماتے پہلی نظر جو میری پڑی تو چہرے مصطفیٰ پر پڑی، رخ مصطفیٰ پر پڑی۔ آپ فرماتے جاتے وقت چہرے مصطفیٰ پر حشاشی اور بشاشی تھی، لیکن جب میں اس کو واسطے جہنم کر کے آ رہا تھا رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ فرمایا ان کی حشاش اور خوشی کا عالم یہ تھا کہ چہرہ چمک رہا تھا، 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا مقبول شخص ہے۔ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ اللہ وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں جو اپنی جان کو قربان کرے، اللہ فرماتا ہے بہت بڑا آ جائے کہ مقام و مرتبے والا بندہ ہے۔
امام راضی سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، کہ اللہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص بڑا مقام و مرتبے والا ہے کہ جس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اللہ نے کس کے لیے آیت نازل فرمائی. وہ کس کے لیے نازل فرمائی؟ فرمایا جب ہجرت کی رات تھی نا، جب ہجرت کا واقعہ ہوا، رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، ابو بکر کو ساتھ لے جائیں. تو آپ فرماتے ہیں اس رات یہ ہوا، بستر سے اٹھنے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں جو ہیں فلاں فلاں لوگوں کو دے کر میرے پیچھے مدینے آ جانا. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بستر پر سونے کا مقصد کیا تھا، مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ اس وقت اس بستر پر سونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان گنوانے کے مترادف تھا، کیونکہ تمام جو کفار تھے وہ منصوبہ بندی بنا کر حضور کے معاذ اللہ جو ہے شہادت آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آ چکے تھے. تو ایسے لمحے کے اندر اس بستر پر سونا مطلب یہی ہے کہ اپنی جان کو گنوا دو. تو آپ فرماتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، آپ فرماتے ہیں انہوں نے آگے سے ذرا سا تردد نہیں کیا، انہوں نے ذرا سا شک نہیں کیا کہ یہ تو موت کا بستر ہے، بلکہ اطمینان سے حکم مصطفیٰ کی تعمیل کے لیے سو گئے. اللہ نے فرمایا یہ علی کا مقام ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے وہ اور کوئی نہیں ہے، حیدر کر رہا ہے. اللہ یا رسول اللہ. تو آپ فرماتے ہیں ہوا پتہ کیا، یہاں سے رسول اللہ نکلے ہیں ابو بکر صدیق کو لے کر، اور وہاں پر مولا علی اس بستر مصطفیٰ پر سوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جاؤ زمین پر، اور مولا علی جس جگہ پر سو رہے ہیں ان کے سر کی طرف جا کر کھڑے ہو جاؤ. اور جب وہ جا کر کھڑے ہو گئے فرمایا میکائیل کو بلایا جائے، فرمایا میکائیل کو بلایا، وہ فرمایا جا کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ آج کی رات تم دونوں میرے علی کی حفاظت میں مامور ہو چکے ہو. امام راضی کہتے ہیں کہ جبرائیل جب آئے سر کے پاس، انہوں نے آ کر آواز دی اور کہا کہ بخ بخ یا علی، فرمایا مبارک ہو علی، تمہارا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آج اللہ فرشتوں کی جماعت میں تمہارا ذکر فرما رہا ہے. فرمایا علی تمہارا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تمہارا ذکر اللہ فرشتوں کی جماعت میں فرما رہا ہے. تو فرمایا یہ بات ہوئی تو کسی نے پوچھا ان سے، مفسرین نے لکھا فرمایا کہ ایسے بستر پر جو پتہ ہو کہ یہاں پر انسان کی جان جا سکتی ہے تو مولا جی اتنے اطمینان کے ساتھ سو کیسے گئے؟ بھائی آپ کو کسی چیز کی ٹینشن ہو تو وہ ٹینشن سونے نہیں دیتی ہے، اور پتہ ہو کہ باہر بندے کھڑے ہیں آ کر حملہ کر دیں گے تو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہر رات جب میں سوتا تھا تو اللہ کی قضا پر راضی رہتا تھا کہ کیا پتہ صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اس لیے رات کو عبادت بھی کرتا تھا، سارے معاملات کرتا تھا. لیکن آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ بستر پر سو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ صبح اٹھنا اور اٹھ کر تم مدینے آ جانا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اور دنوں میں ہو سکتا ہے میری روح نکل جائے لیکن آج کی رات نہیں ہو سکتا کہ میری روح پرواز کر جائے، اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے یہ نکل گیا صبح اٹھنا. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا صبح اٹھنا تو کہتے مجھے پتہ چل گیا اللہ اپنی تقدیر کو بدل دے گا، مصطفیٰ کے فرمان کو جھوٹا نہیں ہوگا. کہ آج اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی کی مہر اس کی ولایت پر نہ لگ جائے. تو میں کہتا ہوں ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں. غوث پاک کہاں ہیں؟ داتا علی حجوری کن میں پائے جا رہے ہیں؟ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا. داتا علی حجوری دیکھو تو سنیوں کے پاس پائے جا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز دیکھو تو سنیوں کے پاس پائے جا رہے ہیں، داتا علی حجوری کو دیکھو تو سنیوں کے پاس پائے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا سنیوں پر کل بھی مولا علی کی نگاہ تھی، کل قیامت کے دن بھی مولا علی کی نگاہ سنیوں پر. یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے مولا علی کو مانا کیوں؟ مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، نسبت مصطفیٰ نہ کہتے ہم نہیں مانتے. رسول اللہ کے زمانے میں ابو جہل بھی تو تھا نا، ابو لہب بھی تو تھا. آج ہم اس کو ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، لان تان کرتے ہیں. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. ہمارا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا.
جس کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، دنیا یہ دورے پرفتن چل رہا ہے. اپنے اندر چھپے ہوئے لوگوں کو پہچانو. وہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ. جو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا احترام نہیں کرتا، سمجھ جاؤ کہ اللہ اس کا ایمان بھی قبول نہیں کرے گا، اس کے اعمال بھی قبول نہیں کرے گا. کہ آخری ایام میں جب حضرت علی کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے گیا، تو آپ نے جا کر جب دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھے تھے اور جو سوکھی روٹی تھی اس کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے، اور میں بھگو کر کھا رہے تھے. آپ انہی کے پاس گئے. وہ شخص کہا کہ میں نے جو ہے امیر المومنین شیر خدا سے ملنا ہے. تو کہا کہ شیر خدا سے ملنا ہے تو نہیں ہے، امیر المومنین بات کرو. کیا بات کرنی؟ میں کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو ان کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، جو 40 سے 50 بندے بھی اس کو ہلا نہیں پا رہے تھے، اور آپ یہاں پر سوکھی روٹیاں جو ہے وہ بھگو کر کھا رہے ہیں، یعنی کمزوری کی وجہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہماری تلوار کیا اپنی ذات کے لیے اٹھتی ہے؟ ہمارا ہاتھ، ہماری پاور، ہماری طاقت کیا اپنی ذات کے لیے اٹھتی ہے؟ تم جو یہ دیکھ رہے ہو ابھی میرا حال، یہ میری جسمانی قوت ہے. جو خیبر کے قلعے میں جو واقعہ ہوا وہ روحانی قوت کا کمال تھا. یہ روحانی قوت کا کمال تھا. اور میں ہوا بھی ایسا. آج ہمارے پاس طاقت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے جو ساتھ ہوتے ہیں پہلے ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ آ جائے، پاور آ جائے، یہ المیہ ہے ہمارا، اور دعوے دار ہیں ہم کلمہ پڑھنے کے، دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے، دعوے دار ہیں امام الانبیاء کے ماننے کے، لیکن جیسے ہی پاور آئے تو ہم لسٹ نکالتے ہیں کہ جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو اب ان کو بتائیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. یہ جنگ کے اندر آپ جنگ کر رہے تھے، شخص کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پر معاذ اللہ تھوک دیا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ یہ کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ بلکہ یہ جو میں نے عمل کیا یہ تو اور تیش دلانے والا تھا، آپ تو مزید جارحانہ طریقے سے مجھے قتل کرتے ہیں، آپ نے کیوں کیا؟ اور میں اس لیے کہ پہلے جو میں لڑ رہا تھا وہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی ذات کے لیے لڑ رہا تھا. میرا تلوار اٹھانے کا مقصد اپنی ذات کا بدلہ لینا نہیں تھا، یا اپنی کوئی خنس یا اپنی رحمت نکالنا تھا. یہ تلوار تو اٹھ رہی تھی مولا کی رضا کے لیے. تو کہا جب تو نے میرے پہ تھوکا نا تو میرے دل میں تیش تو آیا، تو میرے دل میں یہ آیا اب اگر میں کوئی حملہ کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، یہ اپنے نفس کی رضا کے لیے ہوگا، اور میں اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو میرے دوستو آج اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ آج ہم اپنی طاقت کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اپنی اس دولت کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اپنی گیدرنگ کی جو افرادی قوت ہے اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. کہ یہ طاقت اللہ نے ہمیں اس لیے دی تاکہ مسلمانوں پر اس کو استعمال کریں؟ کہ یہ پاور، یہ پیسہ ہمیں اس لیے دیا تھا کہ مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے استعمال کریں؟ نہیں، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا تاکہ دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بھلائی کا کام کریں. رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کہلانے کا حقدار وہ ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکتا ہے. اور میں وہ کہہ سکتا ہے میں مسلمان ہوں. آج اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زبان سے کون محفوظ ہے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے شر سے کون محفوظ ہے. اگر کوئی مسلمان ہمارے پاس آنے یا ہمارا خیال آنے سے اگر اس کے دل میں شر پیدا ہو جائے، یار یہ اس کی تو زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو کردار ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بات کرے گا، بدتمیزی کرے گا. میرے دوستو ہم زبان سے تو دعوے دار ہیں کلمہ پڑھنے کے، لیکن ہمارا جو کردار ہے وہ کبھی بھی اسلام کا دعوے دار نہیں ہے. تو عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عقیدہ مضبوط کریں. وہ کیسے ہے؟ اپنی لمٹ رکھیں. لمٹ یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ، جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا، سمجھ جائیں کہ ہماری آنکھیں بھی بند ہیں، ہماری زبانیں بھی بند ہیں، ہمارے کان بھی بند ہیں. ہم ان کے خلاف نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے جو ہم اپنے اندر ڈالیں گے، خدا کی عزت کی قسم وہ عبداللہ بن ابی والا حال نہیں ہوگا. اگر صحابہ کی توہین کرنے والوں کے ساتھ گھومو گے، یا کہیں نہ کہیں تمہارے دل میں صحابہ کی توہین آ گئی، اہل بیت کی توہین آ گئی، نبی کی اولیاء کی توہین آ گئی، تو عبداللہ بن ابی والا حال ہوگا کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا خود جنازہ پڑھا رہا ہوں، جنازہ پڑھانا فائدہ نہیں دے. اپنے دلوں کے اندر اپنے آپ کو کھنگالے میرے دوستو، ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہماری طاقت، ہمارا پیسہ، ہماری پاور وہاں استعمال ہوگی جہاں اسلام کی ضرورت ہے. جہاں اسلام کی ضرورت ہے، جہاں اسلام کو کوشش ہے، ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے. لیکن اگر مسلمانوں کے لیے یہ چیز قربان کرنے کی باری آئے گی، ہم تھپڑ کھا لیں گے، ہم گالیاں کھا لیں گے، مار کھا لیں گے، لیکن کسی مسلمان کو اپنے وجود سے تکلیف نہیں دیں گے. ہمارا معاشرہ خراب اس لیے ہو رہا ہے. ہمارے اسلام نگر میں کوئی یہودی رہتے ہیں، ہمارے اسلام نگر میں کیا کوئی کافر رہ رہے ہیں، کوئی مشرک رہ رہے ہیں، کون رہ رہا ہے؟ آپ عیسائی تو نہیں رہ رہے، مسلمان ہی رہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں کہ آپ کے وجود سے آپ کے پڑوسی کو کیا ہو رہا ہے.
آپ کے بارے میں آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے کیا تاثر دیتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہی ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اگر تمہارے گھر والے تمہاری گواہی دے دیں کہ یار اچھا، تو سمجھ جاؤ تم اچھے ہو۔ اگر تمہاری بیوی کہہ دے کہ یہ اچھا، تو سمجھ جاؤ تم اچھے ہو۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اور ہم کہا جائے کہ ماتھے رگڑتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں یا حج عمرہ کرتے رہیں، ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کا معیار وہ اخلاص پر ہے۔ جتنا ہم مصطفیٰ کے رنگ میں ڈلنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کا ذکر کر کے ان سن کر اور ان پر عمل کرنے کی، ان کے جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شخصیت ہے، میں ایک ادنا سا ناچیز سا کیا ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہ میری وقت نہ میری جسارت کے ان کے بارے میں کہوں، لیکن چند جملے تو جو ہم نے ان کی شان میں اس لیے کہے تاکہ جب حشر کے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، ایک حدیث سناؤں گا بات ختم کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں جیسے ہی رسول اللہ کے پاس گیا تو وہ رسول اللہ موجود نہیں تھے، مولا علی وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے مولا علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا، میرے چہرے پر مسکان آئی۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق کیا وجہ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ اے علی بات یہ ہے کہ میں امام الانبیاء کے پاس موجود تھا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے صدیق جماعت صحابہ کو قیامت تک آنے والے شخص کو بتا دینا کہ قیامت کے دن پل صراط سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا جس کو جانے کا ٹکٹ مولا علی عطا فرمائے۔ فرمایا مولا علی عطا فرمائے یا رسول اللہ، یا فرمایا مولا علی عطا فرمائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم نے یہ بات سنی ہے لیکن مجھے بھی امام الانبیاء نے کچھ فرمایا تھا۔ فرمایا کیا کہا تھا؟ کہا کہ تمہیں تو یہ کہا تھا کہ جنت کے اندر وہی جائے گا جس کو ٹکٹ مولا علی دیں گے۔ کہا کہ خدا کی عزت کی قسم میں جنت میں بھیجوں گا اسی کو جس کے دل میں ابوبکر کی محبت پائی جا رہی ہے، اور میں وہ جا نہیں سکتا۔ تو ہم نے ان کی تقسیم کر دی کہ وہ الگ یا الگ، آپ ان کی حیات کو پڑھ کے دیکھیں، خدا کی عزت کی قسم آپس میں محبتیں پائی جا رہی ہیں۔